السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بھائیو دوستو، آج میں نے آپ کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں بیان کرنا ہے، اور واقعہ جو کربلا ہے اس کو بیان کرنا ہے کہ وہ کیسے پیش آیا اور کیا مجبوری بنی اور کیوں وہ کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک۔ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ شباب اہل الجنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دردناک مظلومانہ شہادت پر تو اللہ کی زمین روئی ہے، آسمان روئے ہیں، جنات روئے ہیں، جنگل کے جانور متاثر ہوئے، انسان اور پھر مسلمان، تو ایسا کون ہے جو اس کا درد محسوس نہ کرے یا کسی زمانہ میں اس درد کو بھول جائے۔ لیکن شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کی روح مقدس درد و غم کا رسمی مظاہرہ کرنے والوں کی بجائے ان لوگوں کو ڈھونڈتی ہے جو ان کے درد کے شریک اور مقصد کے ساتھی ہوں۔ ان کی خاموش مگر زندہ جاوید زبان مبارک مسلمانوں کو ہمیشہ اس مقصد عظیم کی دعوت دیتی رہتی ہیں کہ جس کے لیے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بے چین ہو کر مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے کوفہ جانے کے لیے مجبور تھے، اور جس کے لیے اپنے سامنے اپنی اولاد، اپنے اہل بیت کو قربان کر کے خود بھی قربان ہو گئے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے چوتھے سال 5 شعبان کو مدینہ طیبہ میں رونق افروز عالم ہوئے، اور 10 محرم الحرام 61 ہجری میں باعمر 55 سال شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تحنیک فرمائی، یعنی کھجور چبا کر اس کا رس ان کے منہ میں ڈالا، یعنی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک میں کھجور کا دانہ چبا کر گھونٹی دی ہے، اور کان میں اذان دی اور ان کے لیے دعا فرمائی، اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام رکھا۔ 7ویں روز عقیقہ کیا۔ آپ بچپن ہی سے شجاع و دلیر تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا کہ حسین منی، آپ نے فرمایا حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں۔ اور کوفے والوں کی طرف سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خطوط ہے
کتابوں میں آتا ہے کہ 150 خطوط آئے کہ آپ آئیں، ہم آپ کو امیر بناتے ہیں، آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اہل کوفہ کے 150 خطوط اور بہت وفود پہنچ چکے تھے۔ پھر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں کہ 18,000 مسلمانوں کی بیعت کی خبر کے ساتھ ان کو کوفہ کے لیے دعوت دے دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کا عزم کر لیا۔ جب یہ خبر لوگوں میں مشہور ہوئی تو بجز عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور کسی نے ان کو کوفہ جانے کا مشورہ نہیں دیا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، بلکہ بہت سے حضرات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ مشورہ دیا کہ آپ کوفہ ہرگز نہ جائیں۔ اہل عراق کوفہ کے وعدوں بیعتوں پر بھروسہ نہ کریں، وہاں جانے میں آپ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، بہت بڑا خطرہ ہے، آپ نہ جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا مشورہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس ارادہ کی ان کو اطلاع ہوئی کہ وہ کوفہ جانے کے لیے تیار ہیں، ان کے پاس 150 خطوط آ چکے ہیں، جب یہ خبر سنی تو ان کی حقیقت معلوم کی کہ آپ کا کیا ارادہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں میں ارادہ کر چکا ہوں اور آج کل میں جانے والا ہوں، انشاءاللہ تعالی میں جانے والا ہوں۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بھائی اس سے آپ کو خدا کی پناہ میں دیتا ہوں، خدا کے لیے آپ مجھے یہ بتلائیں کہ آپ کسی ایسی قوم کے لیے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنے اوپر مسلط ہونے والے امیر کو قتل کر دیا، وہ کوفی ہیں، وہ کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتے، ان کے اندر وفا کا مادہ نہیں ہے، ہاں وہ لوگ اپنے شہر پر قابض ہو چکے ہیں اور اپنے دشمن کو نکال چکے ہیں، تو بے شک آپ کو ان کے بلانے پر فوراً چلے جانا چاہیے۔ اگر وہ آپ کو ایسی حالت میں بلا رہے ہیں کہ جب ان کے سروں پر ان کا امیر قائم موجود ہے اور وہ اس سے مغلوب متاثر ہیں اور ان کے حکام زمینوں کا مالیہ وصول کرتے ہیں، تو ان کی یہ دعوت آپ کو ایک سخت جنگ اور مقابلہ کی دعوت ہے، اور مجھے یہ بھی خطرہ ہے کہ یہی لوگ آپ کو دھوکہ دیں گے اور مخالفت و مقابلہ پر آمادہ ہو جائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا، اچھا میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کروں گا، پھر جو کچھ مجھے سمجھ میں آئے گا میں وہی کروں گا۔ یعنی انہوں نے فرمایا کہ اگر اللہ کے حکم ٹوٹتے رہیں، اگر دین میں کمزوری آ رہی ہو اور میں یہاں بیت اللہ میں اللہ اللہ کروں، میں اس کو ہرگز پسند نہیں کرتا، میں جاؤں گا اور باطل کا مقابلہ کروں گا۔ اس کے بعد ابن زیاد کی طرف سے حر بن یزید 1000 لشکر لے کر پہنچ گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی چل رہے تھے۔ دوپہر کے وقت دور سے کچھ چیزیں حرکت کرتی نظر آئیں، غور کرنے پر معلوم ہوا کہ گھوڑے سوار فوج ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں نے ایک پہاڑی کے قریب پہنچ کر محاذ جنگ بنا دیا۔ یہ حضرات محاذ کی تیاری میں مصروف ہی تھے
کہ 1000 گھوڑے سوار فوج حر بن یزید کی قیادت میں مقابلہ پر آ گئی اور ان کے مقابلہ پر آ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ سب لوگ پانی پی کر اور گھوڑوں کو پلا کر سیراب ہو جاؤ۔ حر بن یزید کو حسین بن نمیر نے 1000 سواروں کی فوج دے کر قادسیہ سے بھیجا تھا اور یہ اس کا لشکر آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل ٹھہر گئے، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا۔ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا۔ اب دشمن کی فوج نے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیچھے ظہر کی نماز ادا کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مؤذن کو اذان دینے کا حکم فرمایا اور سب نماز کے لیے جمع ہو گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فریق مقابل کو سنانے کے لیے ایک تقریر فرمائی جس میں حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگو، میں اللہ کے سامنے اور تمہارے سامنے یہ عذر رکھتا ہوں کہ میں اس وقت تک یہاں آنے کا ارادہ نہیں کیا جب تک تمہارے بے شمار خطوط اور وفود میرے پاس نہیں پہنچے۔ میں ایسے نہیں آیا ہوں، تم نے وفد بھیجے ہیں میرے پاس، تم نے میرے پاس خطوط بھی بھیجے ہیں، ہاں، جن میں بیان کیا گیا کہ اس وقت ہمارا کوئی امام اور امیر نہیں ہے، آپ آ جائیں تو امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ میں تمہارے بلانے کے اوپر آ گیا، اب اگر تم اپنے وعدوں اور عہدوں پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر کوفہ میں جاتا ہوں، اور اگر تمہاری رائے بدل گئی ہے اور میرا آنا تمہیں ناگوار ہے تو میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاتا ہوں۔ تقریر سن کر سب خاموش رہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤذن کو اقامت کہنے کا حکم فرمایا اور حر بن یزید سے خطاب کر کے فرمایا کہ تم اپنے لشکر کے ساتھ علیحدہ نماز پڑھو گے۔ یہ ہمارے ساتھ حر نے کہا، نہیں، آپ ہی نماز پڑھیں، ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ دیکھیں، دشمن کی فوج ہے، غلط ارادے ہیں، قتل کے ارادے ہیں، شہید کرنے کے ارادے ہیں، لیکن کہنے کہ نماز ہم آپ کے پیچھے پڑھیں گے کیونکہ آپ اہل بیت ہیں، آپ کا ایک بہت بڑا اونچا مقام ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں حب حسینی بنو، کامیابی ہوگی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ظہر پڑھائی اور پھر اپنی جگہ تشریف لے گئے۔ حر بن یزید اپنی جگہ چلے گئے۔ اس کے بعد نماز عصر کا وقت آیا تو پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی اور سب شریک جماعت ہوئے۔ عصر کے بعد پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ عمر بن سعد 4000 کا مزید لشکر لے کر مقابلہ پر پہنچ گیا۔ ابھی یہ حضرات اسی گفتگو میں تھے کہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو مجبور کر کے 4000 فوج کے ساتھ مقابلہ کے لیے بھیج دیا۔ عمر بن سعد نے ہر چند چاہا کہ اس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلہ کی مصیبت سے نجات مل جائے، مگر ابن زیاد نے کوئی بات نہ سنی اور ان کو مقابلہ کے لیے بھیج دیا۔ عمر بن سعد یہاں پہنچا تو حضرت حسین نے کوفہ آنے کی وجہ پوچھی۔ آپ نے پورا واقعہ بتلایا اور یہ کہ میں اہل کوفہ کا بلایا ہوا ہوں، اگر اب بھی ان کی رائے بدل گئی ہے تو واپس جانے کے لیے میں تیار ہوں، اگر ان کی رائے بدل گئی ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد کو اس مضمون کا خط لکھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جانے کے لیے تیار ہیں۔
پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پانی بند کرنے کا حکم دیا۔ ابن زیاد نے جواب دیا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے صرف ایک بات رکھو کہ یزید کے ہاتھ کی بیعت کریں، جب وہ ایسا کر لیں تو پھر ہم غور کریں گے ہاں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ اور عمر کو حکم دیا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا پر پانی بالکل بند کر دو، پانی نہ دو۔ ظالموں نے ایسا ظلم کیا، دریا میں سے جانور پانی پی سکتا ہے، گھوڑا پانی پی سکتا ہے، درندے پرندے پانی پی سکتے ہیں۔ ظالموں نے ایسا ظلم کیا کہ اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا جو خاندان ہے وہ پانی نہیں پی سکتا ہے۔ ایسا ظلم ہوا، پانی بند کر دیا گیا، پانی نہیں پی سکتے۔ یہ واقعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے 3 روز پہلے کا ہے کہ ان حضرات پر پانی بالکل بند کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ جب یہ سب حضرات پیاس سے پریشان ہو گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی عباس بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 30 سوار اور 30 پیادوں کے ساتھ پانی لانے کے لیے بھیج دیا۔ پانی لانے کے لیے عمر بن سعد کی فوج سے مقابلہ بھی ہوا، مگر بالآخر 20 مشکیزیں پانی بھر کر لائے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ 3 باتوں میں سے کوئی اختیار کر لو۔ کوفے والو، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اب مجھے پتا ہے کہ تم جو ہے ہمارے قتل کے اوپر اترے ہوئے ہو، تم نے اپنی اصلیت دکھا دی ہے، پانی بھی بند کر دیا، خاندان سارا پیاسا ہے۔ فرمایا 3 باتوں میں سے کوئی اختیار کر لو۔ نمبر 1، میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں، مجھے واپس بھیج دو۔ نمبر 2، یا میں یزید کے پاس پہنچ جاؤں اور خود اس سے اپنا معاملہ طے کروں، جو وقت کا یزید حاکم ہے اس سے میری ملاقات کراؤ۔ نمبر 3، یا مجھے مسلمانوں کی سرحد پر پہنچا دو تو میں مجاہد ہوں، وہاں کے عام لوگوں کا ہوں گا، میں اسی میں بسر کروں گا۔ لیکن انہوں نے کوئی شرط نہیں مانی، کھڑے کھڑے یزید کی بیعت کرو۔ پھر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پھر میں بزدلوں کی اولاد نہیں ہوں، یہ سر کر سکتا ہے لیکن ظالم کے آگے جھک نہیں سکتا۔ پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب کے اندر اپنے نانا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیمے میں سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اسی حالت میں کچھ اونگ گئی، آنکھ لگ گئی، بند ہو گئی، اور پھر آواز کے ساتھ بیدار ہوئے۔ آپ کی ہمشیرہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آواز سنی، دوڑی ہوئی آئی اور پوچھی، فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نانا کو خواب میں دیکھا ہے۔ فرمایا کہ میرے بچوں، اب تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ ہمشیرہ یہ بات سن کر رو پڑی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تسلی دی،
اسی حالت میں شمر کا لشکر سامنے آیا. آپ کے بھائی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور حریف مقابل سے گفتگو ہوئی. اس سے بلا مہلت قتال کا اعلان سنایا. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی. پھر جب حضرت سیدنا امام حسین نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، ابھی ہمیں چھوڑنے والے نہیں ہیں، اب یہ ہمیں شہید کریں گے، لگتا ہے وقت آ چکا ہے. پھر نانا جی کو خواب میں بھی دیکھا. پھر فرمایا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ایک رات عبادت گزاری کے لیے مجھے دے دو، آج کی رات مجھے عبادت کے لیے دو. واہ حسین، تو نے فوج اکٹھا کرنے کے لیے وقت نہیں مانگا، تو نے تلواروں کو اکٹھا کرنے کے لیے وقت نہیں مانگا، تو نے نیزوں کو اکٹھا کرنے کے لیے وقت نہیں مانگا. اگر وقت مانگا ہے تو رب العالمین کی یاد کے لیے مانگا ہے، تلاوت قرآن کے لیے مانگا ہے، نماز کے لیے مانگا ہے، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے مانگا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج کی رات قتال ملتوی کر دو تاکہ میں آج کی رات میں وصیت کر سکوں اپنے گھر والوں کو، اور نماز اور دعا اور استغفار کر سکوں. شمر اور عمر بن سعد نے ان لوگوں کے مشورہ کرنے کے بعد مہلت دے دی. پھر حضرت سیدنا امام حسین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل بیت کو، اپنے گھرانے کو متوجہ کیا اور پھر فرمایا آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے. میں سمجھتا ہوں، میں سمجھ گیا ہوں کہ کل ہمارا آخری دن ہے. میں آپ سب کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ آپ سب اس رات کی تاریکی میں متفرق ہو جاؤ اور جہاں پناہ ملے چلے جاؤ، اور میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑو اور مختلف علاقوں میں پھیل جاؤ، کیونکہ دشمن میرا طلبگار ہے، وہ مجھے پائے گا اور تمہاری طرف التفات نہیں کرے گا، کیونکہ وہ مجھے جو ہے شہید کرنا چاہتے ہیں. واہ حسین، صبر کے پہاڑ. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کو شہادت سے پہلے وصیت فرمائی اور فرمایا کہ میری پیاری بہن، او میری بہن، جب بھائی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو بہنیں گھر والوں سے، بیوی ازواج سے زیادہ روتی ہیں. انہیں پتا تھا، فرمایا کہ میری پیاری بہن، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میری شہادت پر تم کپڑے نہ پھاڑنا، سینہ کو بھی نہ کرنا، ہرگز نہ کرنا، آواز سے رونے چلانے سے بچنا. یہ وصیت فرمائی. پھر عمر بن سعد نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے ہر ایک کا امیر بنایا. ان میں سے ایک حصہ کا امیر حر بن یزید تھا، جو سب سے پہلے 1000 لشکر لے کر مقابلہ کے لیے بھیجا گیا. پہلے بھی آیا تھا 1000 لشکر لے کر، جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں. ہاں،
اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، اس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت کا جذبہ پیدا ہوا، بیدار ہوا۔ اس وقت اپنی سابقہ کاروائی پر نادم ہوا، جو پہلے کر چکا اس کے اوپر نادم ہوا۔ حضرت سیدنا امام حسین کے قریب ہوتے ہوئے یک بارگی گھوڑا دوڑایا، حضرت سیدنا امام حسین کے لشکر میں آ ملے اور عرض کیا کہ میری ابتدائی غفلت اور آپ کو واپسی کے لیے راستہ نہ دینے کا نتیجہ اس صورت میں ظاہر ہوا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ واللہ مجھے یہ اندازہ نہ تھا یہ لوگ آپ کے خلاف اس حد تک پہنچ جائیں گے اور آپ سے دھوکہ کریں گے۔ آپ کی کوئی بات نہ مانیں گے، اور انہوں نے کوئی بات نہیں مانی۔ اگر میں یہ جانتا تو ہرگز آپ کو نہ روکتا۔ میں اب تائب ہو کر آیا ہوں، اپنے گناہ کے اوپر توبہ کرتا ہوں، اس لیے اب میری سزا اور توبہ یہی ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ قتال کرتا ہوا جان دے دوں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ حر بن یزید حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں آ کر ان کا رفیق ساتھی بن کر وہ بھی شہید ہو گیا۔ پھر جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ انہوں نے غداری کی ہے، اب یہ شہید کرنے کے اوپر آ گئے، تو ایک درد انگیز خطبہ دیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب دشمن کی فوج کو مخاطب کر کے متوجہ کر چکے اور عورتوں کو خاموش کر دیا، تو ایک درد انگیز نصیحت آمیز بلیغ و بے نظیر خطبہ دیا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد فرمایا، اے لوگو تم میرا نسب دیکھو، میں کون ہوں؟ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اے لوگو تم میرا نسب تو پہچانو، میں کون ہوں؟ پھر اپنے دلوں میں غور کرو، کیا میں تمہارے لیے یہ جائز ہو گیا ہے کہ تم مجھے قتل کرو؟ کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ میرا گناہ بتاؤ، کیا گناہ کیا میں نے؟ اور میری عزت پر ہاتھ ڈالو، کیا میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں اس باپ رضی اللہ عنہ کا بیٹا نہیں ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی تھا؟ کیا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے باپ کے چچا نہیں تھے؟ میرے باپ کے چچا نہیں تھے؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہیں تھے؟ کیا تمہیں یہ حدیث نہیں پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ میرے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اے زید بن حارث، کیا تم لوگوں نے مجھے بلانے کے لیے خطوط نہیں لکھے؟ یہ سب لوگ مکر گئے، پھر گئے
کہ ہم نے نہیں لکھے تھے غداری کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس تمہارے خطوط موجود ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اے لوگو، اگر تم میرا آنا پسند نہیں کرتے تھے، میرا آنا پسند نہیں کیا تو مجھے چھوڑ دو، ظلم مت کرو، میں کسی ایسی زمین میں چلا جاؤں جہاں مجھے امن ملے۔ لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں مانی ان ظالموں نے، اور یہاں جنگ کا دور گرم ہوا، گھمسان جنگ، اور نماز ظہر کا وقت قریب آیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بآواز بلند فرمایا کہ جنگ ملتوی کر دو، یہاں تک کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ ایسی گھمسان جنگ میں کون سنتا تھا؟ طرفین سے قتل و قتال جاری تھا، ادھر سے لڑی ادھر سے لڑی، اور ابو شمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چند اصحاب کے ساتھ نماز ظہر صلاۃ الخوف کے مطابق ادا فرمائی۔ ہاں، یہاں تک کہ قبیلہ کندہ کا ایک شقی القلب مالک بن نصیر آگے بڑھا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر تلوار سے حملہ کیا۔ آپ شدید زخمی ہو گئے، اپنے چھوٹے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ باپ تھے بنی اسد کے ایک بد نصیب نے ان کو بھی تیر مار کر ہلاک کر دیا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس معصوم بچے کا خون لے کر زمین پر بکھیر دیا اور دعا کی، یا اللہ، اے میرے مولا، اگر تو ایسے راضی ہے تو مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، مجھے کوئی گلہ نہیں۔ ہے ظلم، ایسا ظلم تاریخ میں نہیں ہوا۔ چھوٹا بچہ پانی کے لیے پیاسا ہو اور ظالم کی طرف تیر ہے اور گلے سے پار ہو جائے۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاس حد کو پہنچ گئی۔ آپ پانی پینے کے لیے دریائے فرات کے قریب تشریف لے گئے۔ ظالم حسین بن نمیر نے آپ کے منہ پر نشانہ کر کے تیر پھینکا۔ آپ پانی پینے کے لیے دریائے فرات پہنچے ہیں، پیاس لگی ہوئی تھی۔ ظالم حسین بن نمیر نے تیر پھینکا جو آپ کو لگا اور دہن مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ کیا سزا دی، کیا قصور تھا اہل بیت کا، کیا قصور تھا؟ پانی پینے کے لیے پیاس لگی، ظالموں نے تیر مارا، دہن مبارک خون سے جاری ہوا۔ حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت۔ اس کے بعد شمر 10 آدمی کے ساتھ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ
شدید پیاس اور اتنے زخموں کے باوجود ان کا دلیرانہ مقابلہ کر رہے تھے۔ جس طرف حضرت سیدنا امام حسین بڑھتے یہ بھاگتے نظر آتے، اہل تاریخ نے کہا ہے کہ یہ ایک بے نظیر واقعہ ہے کہ جس شخص کی اولاد اور اہل بیت قتل کر دیے گئے ہیں اور خود شدید زخمی ہوئے اور وہ پانی کے ایک قطرہ سے محروم، اور وہ اس وقت ثبات قدمی سے مقابلہ کر رہا ہے۔ جس طرف رخ کرتا ہے مسلح سپاہی بھیڑ بکریوں کی طرح بھاگنے لگتے ہیں، اکیلے اب مقابلہ کر رہے ہیں دشمن کی فوج کا۔ شمر نے جب دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کرنے سے ہر شخص بچنا چاہتا ہے، تو آواز دی کہ سب یک بگارگی سے حملہ کرو۔ اس پر بہت سے بد نصیب آگے بڑھے، نیزوں اور تلواروں سے یک بارگی حملہ کیا اور ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظالموں کا دلیرانہ مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شمر نے خولی بن یزید سے کہا کہ ان کا سر لو، اور وہ آگے بڑھے مگر ہاتھ کانپ گئے۔ پھر شقی بدبخت سنان بن انس نے یہ کام انجام دیا۔ آپ کی لاش کو دیکھا تو 33 زخم نیزوں سے اور 34 زخم تلواروں کے آپ کے بدن پر تھے۔ تیروں کے زخم ان کے علاوہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور عام اہل بیت کے قتل سے فارغ ہو کر یہ ظالم علی اصغر حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ شمر نے ان کو بھی قتل کرنا چاہا۔ معد بن مسلم نے کہا کہ سبحان اللہ، تم بچہ قتل کرتے ہو، چھوٹا بچہ، معصوم بچہ قتل کرتے ہو، کیا قصور ہے اس معصوم کا؟ جب وہ مریض بھی ہے، چھوٹے بچے کو کیوں مار رہے ہو؟ ظالمو، اس کے اوپر تو رحم کرو۔ عمر بن سعد آگے اور کہا کہ ان عورتوں کو خیمہ کے پاس کوئی نہ جائے اور اس مریض بچہ سے کوئی تعرض نہ کرے۔ اب ظالموں نے کیا کیا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا کے سر ابن زیاد کے دربار میں لے گئے۔ خولی بن یزید اور معد بن مسلم ان حضرات کے سر کو لے کر کوفہ روانہ ہوئے اور ابن زیاد کے سامنے پیش کیے۔ ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کر کے سب سروں کو سامنے رکھا اور بدبخت ظالم نے ایک چھڑی سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دہن مبارک کو چھونے لگا۔ چھڑی سر کے اوپر کٹا ہوا سر رکھا ہوا ہے اور یہ ظالم چھڑی لگا رہا ہے، تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے نہ رہا گیا اور بول اٹھے کہ او ظالم، چھڑی ان متبرک ہونٹوں کے اوپر سے ہٹا دے۔ قسم ہے اس ذات پاک کی، میں نے ان ہونٹوں کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں سے لگتے دیکھا ہوا ہے۔ ان ہونٹوں کے بوسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے ہوئے ہیں۔ یہ جزا سزا کا جہان ہوتا تو یزید تخت پہ نہ ہوتا۔ یہ جزا سزا کا جہان ہوتا تو یزید منہ کے اوپر چھڑیاں نہ مارتا۔ آگے آئے گا، اللہ حساب لیں گے۔ یہ کہہ کر رو پڑے ابن زیاد نے، زید بن ارقم رو پڑے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگر تم
سن رسیدہ بوڑھے نہ ہوتے تو میں تمہاری بھی گردن مار دیتا، تمہاری گردن بھی اڑا دیتا۔ زید بن ارقم یہ کہتے ہوئے بہرا گئے کہ اے قوم عرب، تم نے سید النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے کو قتل کر دیا ہے اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا امیر بنا لیا۔ وہ تمہارے اچھے لوگوں کو قتل کرے گا اور شریروں کو غلام بنائے گا۔ تمہیں کیا ہوا کہ اس ذلت پر راضی ہو گئے؟ تم نے اہل بیت کے ساتھ غداری کی ہے۔ کیا یہ ذبح کر دیے جانے کے قابل تھے؟ ایسی ہستیاں کہ آپ نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ پھر ایک دفعہ گھر میں داخل ہوئے، گھٹنے بھی ٹیک دیے، ہاتھ بھی ٹیک دیے اور دونوں بچوں سے کہا میری کمر پہ چڑھ جاؤ، میری کمر پہ چڑھ جاؤ۔ اب دونوں بچوں کو کمر پہ چڑھا کر یوں لے گئے، کمر پہ چڑھا کر یوں، کمر پہ چڑھ جاؤ، کمر پہ چڑھا کر پورے کمرے کے چکر لگا رہے ہیں۔ تو جہاں کے سردار پورے کمرے کا چکر لگا رہے ہیں۔ پھر فرمانے لگے تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہاری سواری کیسی ہے، کیا یہ ذبح کر دیے جانے کے قابل تھے؟ میرے محترم بھائی اور دوستو بزرگوں، بہت بڑا ظلم ہوا کربلا میں، زمین روئی، آسمان روئے۔ تو یہ کربلا ہمیں پیغام دیتی ہے کہ اگر اللہ کو راضی کرنا پڑے، یہاں تک آنا پڑے تو آ جاؤ، جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑے تو کر دو، لیکن اللہ کو نہ ہاتھ سے جانے دو، اللہ کو نہ ہاتھ سے جانے دو۔ نماز پڑھ کے دکھائی، 14 صدی میں ایسی نماز نہیں پڑھی گئی۔ جب انہوں نے جنگ کا بازار گرم ہے اور جب انہوں نے اللہ اکبر کہا ہوگا تو آسمان کے اوپر کیا ہلچل مچی ہوگی، کیا ہلچل مچی ہوگی۔ کیا نمازی ہیں، خون و خون، پورے جسم سے فواروں کی طرح خون بہہ رہا ہے، لیکن پھر بھی نماز پڑھ کے پوری دنیا کے مسلمانوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ یوں نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ جب انہوں نے سجدے میں سر رکھا ہوگا تو زمین نے کیا بوسے لیے ہوں گے۔ ایسے مظلوم، ایسے شہید جن کی شہادت پر زمین روئی، آسمان روئے، جنات روئے، مخلوق روئی۔ ایسا ظلم ہوا آپ کے خاندان کے اوپر، ہمارے پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اوپر ظلم ہوا ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ میں کتا دیکھ رہا ہوں کالا چٹا جو میری اولاد کا خون پی رہا ہے، لیکن اولاد کو تقدیر کے حوالے کرتے گئے، امت کو نہیں کیا۔ امت کے لیے خیر، امت کے لیے مانگی، خیر مانگی، روزی مانگی، رزق مانگا، فراخی مانگی، اور اپنے لیے کیا مانگا، اپنی اولاد کے لیے کیا مانگا، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کی روٹی تھوڑی کر دے، کہیں رزق کے اوپر غافل نہ ہو جائیں، تجھے نہ بھول جائیں، تجھے نہ بھول جائیں۔ تو یہ کربلا جو ہے یہ ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ کے لیے سر کٹانا سیکھو، اللہ کے لیے جذبات کو ذبح کرنا سیکھو، اللہ کے لیے بغاوتوں کو، دشمنیوں کو ذبح کرنا سیکھو، اللہ کے لیے جو ہے جینا سیکھو، اور اگر اللہ کے لیے کٹنا پڑے تو کٹ جاؤ، مرنا پڑے تو مر جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، اور آخرت والے دن
ان حضرات کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، تو اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔